أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم لوگ شروع کر رہے ہیں سورۃ العلق۔ تو علق کے کیا معنی آپ لوگوں کو ملے؟ خون کا ہاں جمع ہوا خون۔ ہاں اچھا، اردو زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں معلق، کیا مطلب ہوتا ہے؟ لٹکا ہوا۔ بالکل عربی ہی سے آیا ہوا لفظ تو ہے معلق۔ تو وہاں تو آپ کر رہے ہیں لٹکا ہوا، اور یہاں کر رہے ہیں جمع ہوا خون، خون کا لوتھڑا۔ لٹکنے کا معنی کہاں چلا گیا؟ ڈاکٹر صاحب کا امتحان ہے۔ لیکن آپ جب جمع ہوا خون یا خون کا لوتھڑا کریں گے، معلق ہونے کا مفہوم تو کوئی نہیں سمجھے گا آپ کے اس لفظ سے۔ سائنٹیفکلی اگر دیکھیں گے مطلب جو فیٹس کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یوٹرس کے اندر، ہاں ماں کے رحم کے اندر، تو وہ ایکچولی لٹکا ہوا ہی رہتا ہے، مطلب اس کا جو رحم مادر کے اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جو نطفہ جاتا ہے اور وہ جمتا ہے وہ پھر چپک جاتا ہے، لیکن ہمارے اردو ترجموں میں وہ جو چپکنے اور لٹکنے کا مفہوم ہے وہ ترجمے سے واضح نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم لوگ عام بول چال میں معلق لفظ میں نے ایک کہا، دوسرا لفظ اور آتا ہے تعلیق۔ تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ کتاب لکھی گئی، بعد میں کوئی نئی دریافت ہوئی یا نیا حاشیہ بڑھانا ہے تو نیچے جو حاشیہ لکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں تعلیق۔ تعلیق مصدر علق یعلق، تعلیق تفعیل کی شکل پر۔ تعلیق تے عین لام یہ قاف، تعلیق۔ اور ہم لوگوں نے وہ مشہور بات بھی پڑھی ہوگی، عربوں کے ہاں جو میلے لگتے تھے دور جاہلیت میں، تو میلوں میں شعراء کا مقابلہ ہوتا تھا، اور جو شعراء کے مقابلے ہوتے تھے اس میں جو سب سے اچھا شاعر ہوتا تھا اس کی پڑھی ہوئی نظم کو لکھ کر کے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکاتے تھے۔ وہی سند ہوتی تھی، یہ شاعر سب سے اچھا ہے اس وقت، ہے نا، اور اس کا کلام گویا زبان کے اعتبار سے اتھارٹی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہیں بعض لوگ ہیں جن کے شعر و شاعری کو اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ غالب ہوں، چاہے میر ہوں، چاہے ذوق ہوں، چاہے جو ہوں، چاہے اقبال ہوں، ہے نا۔ ویسے ہی نثر میں بھی پنج رتن مانے جاتے ہیں جن کی تحریر کو ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصل صحیح زبان ہے۔
تو ویسے ہی وہاں ان شعراء کے ان نظموں کو پیش کیا جاتا تھا۔ اصل صحیح زبان، معیاری زبان یہ ہے، اس نے اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہے، کوئی پیٹرن اپنایا ہے، تو وہی اصل صحیح ہے۔ تو اس طرح سے ہر سال ہوتا تھا، تو جو ان کی نظمیں لٹکائی جاتی تھی اس کو بولتے ہیں معلقہ، عربی زبان میں لٹکایا ہوا، اور ہر سال وہ بدلتا رہتا تھا، جیسے غلاف قعوہ بدلتا ہے نا۔ تو ایسے بہت سارے سالوں میں جو لٹکایا گیا اس کا پورا مجموعہ ہے جو معلقات کہلاتا ہے۔ اور عربی زبان میں اگر سند دینی ہوتی ہے، پروف دینا ہوتا ہے کہ میں نے جو استعمال کیا وہ صحیح ہے، وہاں اگر وہ لفظ مل جائے اسی معنی میں تو پھر کوئی اس کو رد نہیں کرتا۔ اور مدارس میں اس میں سے سلیکٹڈ 7 ایسے لٹکائے ہوئے شعراء کے کلام پڑھائے جاتے ہیں باضابطہ، تاکہ ان کو بھی بیسک چیزوں کی معلومات رہے۔ بہرحال ہمیں بحث تھی الگ سے، تو الگ کا ترجمہ جو ہم کہتے ہیں ہے نا، اگر اس میں ہم اس انداز سے ترجمہ کریں لٹکا ہوا لوتھڑا، تو وہ معنویت ایک درجے میں آ جائے گی، یا چپکا ہوا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا اور واضح کرنا ہو تو اتنا معنی صرف ایک ہی الگ میں شامل ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو الگ کے حوالے سے جاننا تھا۔ ابھی ایک بات اور ہے، لیکن ان آیات کو پڑھنے کے بعد۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ کیا ہے؟ قرأت لفظ تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، ہم لوگ ہر نماز میں قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورہ یا آیت پڑھتے ہیں، اسی کو تو قرأت کہتے ہیں۔ قرأت کے معنی پڑھنا ہوتا ہے، اقرأ معنی تو پڑھ، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں، اور الذی جو خلق پیدا کیا یا جس نے پیدا کیا، کوئی مشکل لفظ نہیں اس میں۔ اگلا لفظ میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، لٹکے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اس میں بھی کوئی لفظ نہیں۔ ایک الگ مشکل تھا جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا، لیکن جو سوال میں نے کہا تھا نا، ایک دوسرا سوال باقی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس لوتھڑے سے پیدا کیا ہے یا مٹی سے پیدا کیا ہے، یا یہ لوتھڑا جس خون سے بنتا ہے اس خون سے پیدا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ قرآن میں تو ساری باتیں، مٹی سے پیدا کیا ہے، نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ وہ تو خون ہوتا ہے، وہ گوشت نہیں ہوتا، خون نما ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے الگ سے پیدا کیا، یعنی جمے ہوئے خون سے یا جمے ہوئے گوشت سے یا جمے ہوئے یا لٹکے ہوئے لوتھڑے سے، جو چاہیے آپ ترجمہ کیجئے۔ تو تینوں بظاہر تین طرح کی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا غور کرنے کا۔ مان لیں کہ وہی خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے نا، مان لیں، تو ایک سوال پھر نیا کھڑا ہو جائے گا کہ خون فرسٹ اسٹیج ہے اور لوتھڑا بننا سیکنڈ اسٹیج ہے، تھرڈ اسٹیج ہے، جو چاہیں کہیں۔ تو فرسٹ اسٹیج کا تذکرہ نہیں، سیکنڈ اسٹیج کا تذکرہ کیوں ہے؟ پھر سوال یہ کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟
ہم مان لیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، قرآن میں ہے، لیکن پھر ایک سوال وہ کھڑا ہوتا ہے کہ فرسٹ اسٹیج کے بجائے سیکنڈ اسٹیج یا تھرڈ اسٹیج جو بھی ہو، قرآن میں تخلیق کے بہت سارے اسٹیج گنائے گئے ہیں، ہے نا، اس میں علق جو ہے فرسٹ اسٹیج نہیں ہے، من نطفۃ امشاج، اس کے بعد آگے ہے علقہ، مضغہ اور کیا کیا، سورہ مومنون کے اندر یا اور دوسری جگہوں پر۔ تو اب یہ ایک سوال پھر کھڑا ہو جائے گا کہ ہم سب کو صحیح مانتے ہیں تو سیکنڈ اسٹیج کا تذکرہ کیوں؟ غور کیجئے، اس سوال پہ جواب ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ہاں ہاں ٹھیک، چلیے مان لیتے ہیں تھرڈ ہی اسٹیج ہے، تو تھرڈ اسٹیج کیوں بیان کیا گیا؟ فرسٹ سیکنڈ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہی سوال کھڑا ہوگا۔ بالکل آیا ہے، لیکن یہاں پر تھرڈ اسٹیج لانے کی کوئی معنویت تو ہونی چاہیے، کوئی سبب اور کوئی ریزن تو ہونا چاہیے۔ اچھا ہاں، ابھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا جائے گا، ہے نا، روح پڑتی کب ہے؟ اس اسٹیج میں پڑتی ہے، اس کے بعد پڑتی؟ روح پڑتی ہے گوشت کے لوتھڑے کو جب روپ دے دیا جاتا ہے اور جو اعضاء بننے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مہینے تک اسقاط کرایا جا سکتا ہے، اس وقت تک روح نہیں پڑی ہے اور اس کے بعد کرانا حرام ہے نا، تو وہ ایک اسٹیج ہے، اور وہ اسٹیج 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آتی ہے، یا بہت کم مانتے ہیں تو 40 دن کے بعد آتی ہے۔ لوتھڑا تو پہنچتے ہی فوراً بننے لگتا ہے، اس لیے کہ خون باہر آیا اور جمتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو جمنے میں، خون کا لوتھڑا بننے میں؟ جمنے کے بعد اور کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ گوشت کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے کلیجی ہماری ہے، وہ بھی تو جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے نا کلیجی۔ تب ابھی سوال باقی، چلیے ہم لوگ پہلے تھوڑا لفظ سب سمجھ لیتے ہیں، پھر سوال کا جواب ڈھونڈتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر دہرایا گیا اقرا، یہ لفظ ہم لوگ جانتے ہیں، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا کرم کرنے والا یا زیادہ کرم کرنے والا، اکرم تو اس میں تفضیل ہے نا، مفضل ہے، زیادہ بخشنے والا رب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی یا سکھایا قلم کے ذریعے، اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں، سب معلوم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا، اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں، سب معلوم ہے ہم لوگوں کو۔ کلا شاید پہلی بار آیا ہے، آ چکا ہے ایک بار سورہ تکاثر میں، کلا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان کیا ہے؟ یہ لفظ پہلی بار آیا۔ طغیان، ارے ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں طغیانی، سمندر میں بڑی طغیانی ہے۔ طغیانی کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی لہر خوب ابھر ابھر کر کے آ رہی ہے۔ تو نارمل کنڈیشن سے کوئی چیز ابھر جائے
اسی کو بولتے ہیں طغیان۔ جو حد ہے، حد سے، جیسے سمندر میں پانی بہہ رہا ہے، دریا میں پانی بہہ رہا ہے، تو ایک لیول ہوتا ہے۔ اب جب بہت تیز بہنے لگتا ہے یا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ لیول اوپر اٹھتا ہے، اور تیزی کی وجہ سے اس کی دھار اور اوپر اٹھتی ہے، تو وہ اس لیول سے اوپر آ گئی، گویا حد سے اوپر آ گئی، اسی کو بولتے ہیں طغیانی۔ سمندر کی طغیانی یا دریا کی طغیانی یا جہاں کی بھی طغیانی ہے۔ تو طغیان کے لفظی معنی آتے ہیں حد سے آگے بڑھنا۔ اب ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں انسانوں کے لحاظ سے سرکشی کرنا، اس لیے کہ حد سے آگے بڑھتا ہے تبھی سرکشی کرتا ہے۔ اسی سے بنا ہوا لفظ طاغوت بھی ہے۔ کیا ہے؟ طاغوت۔ طاغوت کا مطلب کیا؟ سرکشی کرنے والا بھی۔ نو 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 ہاں تو شیطان بھی تو سرکشی کرنے والا ہے۔ اللہ کی سرکشی تو کی ہے سب سے پہلے اسی نے، اس لیے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ ہمارے اور آپ سے جب نسبت ہو جاتی ہے، ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو اس وقت جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بھی طاغوت ہے، تو ہم بھی گویا طاغوت بن جاتے ہیں۔ اس وقت وہ معنی ہوتا ہے جس کی سرکشی کو اپنایا جائے، جس کی سرکشی کے تابع ہو جایا جائے۔ جیسے اب حکمراں ہے، وہ غلط کر رہا ہے، ہم اس کی مانے جا رہے ہیں، تو وہ حکمراں طاغوت ہوا۔ ہم اس کے پیچھے چلنے لگے، ہم بھی اس کا شکار ہو گئے، تو ہماری نسبت سے بھی وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ بہرحال اصل معنی ہے حد سے باہر نکلنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ اصل معنی ہے اس کا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے نا، سیلاب آیا، بارش ہوئی، تھوڑا بہت ہوتی ہے تو گڈھوں میں بھر جاتی ہے، لیکن جب زیادہ ہوتی ہے تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں آیا فلما طغى الماء، جب پانی کیا ہوا؟ حد سے آگے بڑھ گیا۔ نارمل بارش میں تھوڑا بہت ہوتی ہے، کچھ بھر اڑ جاتا ہے، تھوڑا بہت پھیل جاتا ہے، وہ نارمل ہے، لیکن اب اتنی بارش ہو گئی کہ ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آئے، تو اس کو کہا گیا حد سے بڑھ گیا۔ فلما طغى الماء، وہاں بھی یہی لفظ آیا طغى، وہ ماضی میں آیا، یہ مضارع ہے یطغى۔ ان رآہ استغنى، یہ ان ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کی کا معنی دیتا ہے مصدریہ، مصدر، حرف مصدر۔ ان یفعل، یہ کہ وہ کرے، ٹھیک ہے؟ کی رہا یرا تو پڑھ چکے ہیں، دیکھنا، الم تری کیف۔ استغنا لفظ جو ہے یہ پہلی بار آیا، اس سے ریلیٹڈ لفظ تو آ چکا ہے۔ سورہ لہب میں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اغنا وہ باب افعال سے آیا، اور یہ باب استفعال سے ہے، وہی چیز۔ غنی معنی کیا ہوتا ہے؟ مالدار۔ اغنا معنی مالدار کرنا، بے نیاز کرنا، اور استغنا معنی بے نیازی چاہنا۔ یعنی اب ہمیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں، کوئی مطلب نہیں، ہم خود کفیل ہیں، یہ ہے استغنا، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ تو استغنا کے لفظی معنی آتے ہیں بے نیازی چاہنا، بے نیاز ہونا۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ سب بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ لفظ ہے رجعہ، یہ نیا لفظ ہے، لیکن ہم لوگ بولتے ہیں رجوع لفظ، لوٹنا، واپس ہونا، ہاں ہے نا؟ اور ہمارے یہاں تو پوری اصطلاحی ہے رجوع کی، طلاق دے دیں تو رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
کب تک کر سکتے ہیں؟ ہے پورا مسئلہ؟ تو وہ لفظ تو ہمارے ہاں معروف ہے، بیوی کو واپس لوٹانا ہے، اسی کے لیے رجوع آتا ہے۔ جی، رجع یرجعو، یرجعو، رجع یرجعو، یہ رجع جو ہے اسی کا مصدر ہے، رجعن بھی اور رجع بھی، واپسی، لوٹنا، اسم الفعل۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا لفظ اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہو مانے تو وہ ضمیر ہے، اور رعا مانے اس نے دیکھا، فعلا۔ اب اس میں یہ ہے کہ حمزہ ہے، یہ حرف علت ہے، حمزہ مشابہ حرف علت ہے، اس کی وجہ سے کچھ چینج ہوتا ہے تو صرف رعا بچتا ہے، اور یہ رعا کھڑا الف کے ساتھ ہے۔ ہم تو اعراب نہیں لگا رہے ہیں اس لیے ہم نے کچھ نہیں لکھا، لیکن جب اعراب لگائیں گے تو کیا ہے؟ ان رآہ۔ تو اب کھڑا الف آنے کا مطلب دو ہے، ایک تو حمزہ والا اور ایک یا والا چینج ہو کر کے، جیسے ہدا میں چینج کرتے ہیں نا، تو یہ آخری یہ کو الف سے چینج کرتے ہیں وہ۔ بہرحال تو یہ سمجھ میں آیا رعا کیا ہے؟ رعا مانے اس نے دیکھا، ہو مانے اس کو۔ کس نے کس کو دیکھا وہ تو ابھی جب ہم لوگ باضابطہ ترجمہ کریں گے تب۔ اب دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ٹھیک، اب یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، یہاں تک 5ویں آیت تک۔ ٹھیک ہے، تو پہلی وحی میں آپ کو کہا گیا پڑھ، لیکن کیا پڑھ؟ اقرا کا مفعول تو نہیں لکھا ہوا ہے، کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا؟ اللہ کے رسول تو پڑھے ہوئے تھے نہیں، امی تھے، تو کیسے پڑھتے؟ تب کیسے کہا گیا پڑھ؟ اور وہ لکھ کر کے لائے تھے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ لکھ کے لائے تھے؟ اچھا، کیوں بغیر کتاب کے پڑھائی نہیں ہوتی؟ جو اندھے ہوتے ہیں ان کو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ کتاب سے۔ اب بریل آ گیا ہے نا، اب وہ بریل بھی ایسی تحریر جیسی ہم کتابوں کی جانتے ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ تو صرف مارکنگ ہوتی ہے، ڈاٹ 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 ہوتا ہے نا۔ ان کی جو کتاب ہوتی ہے وہ صرف ڈاٹ 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 ہوتا ہے، اس ڈاٹ ڈاٹ سے سمجھتے ہیں کہ ہاں کیا مراد ہے کیا نہیں مراد ہے۔ وہ تو اندھوں کے لیے پورا قرآن بھی ڈاٹ ڈاٹ کے ساتھ آ گیا ہے، آپ پڑھ کے دکھا دیجئے، ہے میرے پاس۔ ہاں، بریل قرآن جو ہوتا ہے، ہاں میرے لائبریری کے ذخیرے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں سب میں جمع کر رہا ہوں، تو ہے وہ، کسی اندھے کو پڑھنا ہو تو۔ اب تو اس کی پوری ایک وہ بھی آ گئی ہے، کیا کہتے ہیں، سی ڈی، ان کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے۔ ہاں 1400-1500 کی آتی ہے، کوئی اندھا اگر وہ لے کر کے سنے صرف تو وہ دھیرے 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 سیکھ جائے گا۔ بہرحال تو یہاں میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا؟
اللہ کے رسول کو امی بھی کہا جاتا ہے، پڑھنا لکھنا جانتے بھی نہیں تھے۔ قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا، زبانی پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اچھا، لکھی ہوئی شکل میں لائے تھے تو کیسے پڑھتے وہ؟ اور ہم لوگ جو سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بار کہا پڑھ، نہیں پڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے بھینچا، پھر کہا پڑھ تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقاری، پھر دوبارہ بھینچا، پھر کہا پڑھ، نہیں پڑھا، کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تیسری بار بھینچا، اس کے بعد کہا پڑھ تو پڑھ دیا۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ 3 بار تو کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، اور نہیں پڑھ سکتے تھے، تیسری بار کے بعد کہا پڑھ تو پڑھ دیا، تو صرف بھینچنے سے پڑھنا آ گیا تھا؟ ایک سوال تو وہ بھی ہے۔ گرچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی کوئی تحریر تھی جو دیا گیا پڑھنے کے لیے، یہ بھی بعض روایات میں ہے۔ اب وہ روایات کتنی صحیح ہیں غلط ہیں وہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہے روایات میں۔ چلیے، تو ایک سوال غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھ، اور یہ نہیں لکھا ہوا ہے کیا پڑھ۔ اب وہ قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا یا دنیا کی کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے؟ ہمارے علماء جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر علم پڑھو، ہر علم حاصل کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف قرآن پڑھو، صرف حدیث پڑھو، صرف فقہ پڑھو، سب پڑھو، بس اللہ کے نام سے پڑھو۔ یہ بھی تفسیر کرتے ہیں ہمارے علماء تو۔ اچھا، دونوں مفہوم ہے، دیکھا؟ یعنی صرف قرآن پڑھو، ہاں، زیادہ مطلب یہ ہے تب تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ مبہم ہے تو گنجائش ہر چیز کی ہے، یہ بات تو بغیر دلیل کے بھی لوگ مان لیں گے، لیکن زیادہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پڑھو، اس کے لیے تو دلیل دینی پڑے گی۔ زیادہ کہاں سے آپ لا رہے ہیں؟ مبہم ہے تو ہر چیز کی گنجائش ہے، یہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن زیادہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں اس کی تو دلیل دینی پڑے گی۔ کسی چیز کو کسی چیز پر ترجیح دے رہے ہیں تو رب کے نام کے ساتھ تو دنیا کے جتنے علوم ہیں سب پڑھے جا سکتے ہیں، سوائے اس کے جو منع کر دیا گیا ہے۔ تو دنیا میں جتنے علوم ہیں سب رب ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، کسی اور کے بس میں ہے کیا کہ کوئی علم دے دے؟ ہم علم پیدا نہیں کرتے، ہم تو صرف اس کا اکتشاف کرتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے یہاں استعمال، اکتشاف کا مطلب کھولنا، وہ چیز پہلے سے موجود ہے، ہم صرف اس کو کھولتے ہیں، چھپی ہوئی تھی، پردے میں تھی، ڈسکور کرنا کہتے ہیں، کور تھی، کور، اس پہ ڈس کر دیا ہم نے۔ تو کور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ پڑا ہوا تھا، ڈھکا ہوا تھا، تو ڈسکوری ہے وہ، تو علم تو اللہ کا ہے۔ اب بتائیے، تو ایک سوال غور طلب یہ بھی ہے، کیا پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ کیا چیز تھی؟ دوسرا سوال جو یہاں سمجھنے کا ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے اپنے رب کے نام سے؟ شرط ہی ہے نا، کہا گیا اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ ہے نا؟ تو ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی کام کرو تو اللہ کا نام لے کے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے برکت ہوگی۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں برکت ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سر چشمہ ہے، تو بات تو دو الگ الگ ہو گئی۔ سر چشمہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسی نے دیا ہے یا اسی کی طرف سے ملتا ہے۔
اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آلریڈی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. دونوں دو الگ الگ کانسیپٹ ہے. تو اللہ کے نام سے برکت ہوتی ہے یا اللہ کے نام سے وہ چیز پیدا ہی ہوتی ہے, ظاہر ہی ہوتی ہے؟ جی. اور ابھی یہ بات سمجھنی باقی ہے کہ کیوں اللہ کے نام کی شرط رکھی گئی. صرف اس لیے کہ سورس آف نالج وہ ہے, یہ سمجھانے کے لیے, یا اس نالج میں انکریز یا اضافے یا بڑھوتری کی اللہ کے رب کے نام سے پڑھنے ہی سے ممکن ہے, یہ سمجھانے کے لیے. ہاں, اب دونوں ہو سکتا ہے. ابھی تیسری بات بھی آئے گی, غور کریں گے نا, ابھی تیسری بات بھی آئے گی. ایک تیسرا سوال اسی آیت میں اور بھی ہے. کیا ہے؟ نام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کے نام سے آئیڈینٹی, تعارف. ان کا نام فاروق ہے, ان کا نام رشید ہے, ان کا نام مشتاق ہے, ان کا نام اقبال ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ اچھا, نام اللہ ہی ہے. اگر نام اللہ ہے تو اللہ کا معنی کیا ڈھونڈنے لگتے ہیں؟ نام کا معنی ہونا تو ضروری نہیں, ہو تو صرف پہچان ہے. اب آپ معنی ڈھونڈنے لگیں گے, دال کا معنی کیا ہے, چاول کا معنی کیا ہے, روٹی کا معنی کیا ہے, کیا ملے گا؟ ایک غلے کا نام ہے, اس کا کوئی اور معنی تو ملے گا نہیں. نام تو نام ہوتا ہے, اس کا کوئی معنی تو ہوتا نہیں. تو اللہ اگر نام ہی ہے تو اس کا معنی نہیں ڈھونڈنا چاہیے. جیسے دال کا معنی آپ ڈھونڈیں کچھ نہیں ملے گا, تو اس کا تعارف ملے گا. چلیے, اصل میں ہے یہ کہ اپنے رب کے نام سے, تو سوال اس لیے کھڑا ہوا کہ رب تو خود اللہ کی صفت ہے نا, اور اسم کا معنی بھی آپ صفت ہی لے رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے 99 نام ہیں, تو 99 نام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اسماء حسنہ جس کو کہتے ہیں, اللہ کی صفات ہی ہیں نا وہ سب. قدیر, حکیم, رازق, علیم, عالم, کچھ بھی جو بھی ہم گناتے ہیں اسماء حسنہ میں, سب تو اللہ کی صفت ہے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اپنے رب کے نام سے یا اپنے رب کی صفت سے. اگر اسم کے معنی ہم صفت لے رہے ہیں, کوئی خوبی لے رہے ہیں, کوئی خاصیت لے رہے ہیں, جو بھی کہہ لیں, اور رب خود صفت ہے. اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صفت وہ جو ہم فرسٹ فیز میں محسوس کر سکتے ہیں, پہلے ہی مرحلے میں, اور ایک صفت وہ ہے جو دیر سویر ہم جان پائیں گے. تو رب وہ صفت ہے جو پہلے مرحلے میں ہم محسوس کر سکتے ہیں. رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالن ہار. تو اب پالن ہار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا وجود ہوا, آپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے والا. بہت سادہ لفظوں میں کہا جائے تو
لیکن یہاں تو رب کا تعارف پیدا کرنا ہی کرایا گیا ہے سب سے پہلے، ضرورت پوری کرنا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب کی پہلی خاصیت ہے پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد پھر دوسری خاصیت ہے ضرورت پوری کرنا، تیسری خاصیت ہے ضرورت جیسی ہے ویسی پوری کی پوری، جب تک ضرورت ہے تب تک کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ رب کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت صرف بچپن کی نہیں ہے، صرف جوانی کی نہیں ہے، صرف بڑھاپے کی نہیں، زندگی کے جس مرحلے میں جو ضرورت ہے سب وہ پوری کرتا ہے، اور سب پوری کرنے کی وجہ سے وہ رب ہے، پالنہار ہے۔ اب جوانی میں ہمیں شادی کی ضرورت ہے، عورت ذات پیدا کر دی، پیدا کی نا، نہیں پیدا کرتا تو ہم پریشان ہوتے، وہ ضرورت ہی تو پوری کی ہماری۔ تو یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب کے معنی میں تو ہے ہر چیز، لیکن اس کا پہلا مظاہرہ خلق ہے۔ پیدا کرے گا تب ضرورت کا سوال آئے گا، پیدا ہی نہیں کرے گا تو ضرورت کا سوال کہاں سے آئے گا؟ تو رب کے معنی میں ہمارے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ رب وہ جس نے پیدا کیا۔ یہاں پر رب کی یہ صفت ابھاری گئی ہے خلق کی، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کے لیے یہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ آیا کہاں سے، کس نے اس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلا سوال یہی ہے۔ یا کائنات کی کوئی بھی چیز آئی کہاں سے، کس نے اس کو پیدا کیا؟ تو بتا دیا گیا کہ رب نے پیدا کیا۔ یہاں پہ پہلا سوال انسان کے ذہن میں جب وہ غور و فکر شروع کرے گا وہی آئے گا، اسی لیے سب سے پہلے وہ چیز بتائی گئی کہ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا۔ اب اس کی اور بھی صفات ہو سکتی ہیں جس کو اسم سے اشارہ دے دیا گیا، اب وہ کتنی ہیں ہم گن نہیں سکتے، یہ 99 اور 99 یہ تو ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کے برخلاف ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک جگہ رب کا تعارف کرایا ہے، کہیں پہ کرایا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، اور میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، اور بھی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ رب جو کام کرتا ہے ہر کام سے اس کا تعارف کرایا جا سکتا ہے، لیکن پہلا کام یہ رب کی خوبیاں، رب کی خصوصیات، رب کے صفات، رب کے احسانات بہت سارے ہیں، لیکن پہلا یہ ہے جو یہاں بتایا گیا۔ اب اس پہلے میں بھی یہ پہلے کامن بات بتائی گئی، خلق، یہ کامن بات ہے۔ کامن بات کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، لیکن اس میں اسپیشلائز خلق الانسان من علق، انسان جو نامی جو مخلوق ہے وہ اسپیشل ہے، اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ علق سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں کامن رکھا گیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور ان ساری مخلوق میں اسپیشل چونکہ اصل مخاطب انسان ہے نا، تو کہا گیا کہ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسی لیے یہ دہرایا گیا ہے، ورنہ اس میں تو وہ بات آ گئی تھی، انسان بھی شامل تھا، لیکن انسان کو اسپیشلی کچھ چیزیں بتانی ہیں
تو اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو یعنی انسان کو بھی اللہ ہی نے یا رب ہی نے پیدا کیا ہے، اور کیسے پیدا کیا ہے یہ بھی بتا دیا، من علق۔ پھر وہاں سوال جو ہم نے چھوڑا تھا وہ آ گیا کہ انسان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ علق سے پیدا کیا ہے، یہ کیوں کہا؟ ہمارے مفسرین اس سلسلے میں کئی طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ مثلا ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ علق کے مرحلے تک انسان بے جان رہتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، علق کے مرحلے کے بعد جاندار بنتا ہے، روح جب پھونک دی جاتی ہے۔ تو من علق سے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ بے جان چیز سے پیدا کیا اور بے جان چیز سے ایک جاندار چیز بنا دی۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے نا، بے جان چیز سے پیدا کیا، ایک جاندار چیز بنا دی، اور ایسی جاندار چیز کی کائنات کی ہر مخلوق میں سب سے بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے نا، بڑی خوبیوں کا مالک ہے انسان۔ تو یہ گویا رب کا کمال ہے کہ ایک بے جان چیز سے جاندار بنا دے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاندار چیز سے جاندار پن پیدا ہوتی ہے۔ ہاں ہاں جی ہاں، مرد اور عورت کا جو خلیہ ملتا ہے یہ تو آج کی سائنس آپ کو سجھا رہی ہے نا، یہ آج کی سائنس سجھا رہی ہے نا، لیکن سائنس کے فلسفے عدلتے بدلتے رہتے۔ اگر آپ یہ مانیں گے کہ سائنس نے سجھا دیا کہ خلیہ جاندار ہے نا، تو پھر آپ اس چیز کو کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو کہ روح بعد میں پھونکی جاتی، جان بعد میں ڈالی جاتی، اس کے بعد انسان حرکت کرتا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ تو جاتا ہے 9 مہینہ پہلے، لیکن ماں کے پیٹ میں حرکت کب پیدا ہوتی ہے؟ روح ڈالنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو اب اس کی کیا تعویل کریں گے، کیا تشریح کریں گے؟ ایک سوال ہے نا غور کرنے کا۔ اصل میں ایک چیز جو اور سمجھنے کی ہے نا، ایک ہے جان ہونا اور ایک ہے جان کا مظاہرہ۔ ہر بیج کے اندر پورے درخت کی جان ہے، لیکن درخت جب اگتا ہے، پھیلتا ہے، تب لگتا ہے کہ ہاں درخت ہے۔ بیج کے اندر درخت آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیج کے اندر درخت ہے، درخت کی قوت ہے، درخت کی صلاحیت ہے۔ ویسے ہی ہر سیل کے اندر انسان کی قوت ہے، انسان کی صلاحیت ہے، اس کی خوبیاں ہیں، لیکن اس کا اظہار اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ یہ جو روح ڈالی جاتی ہے یہ گویا اس کے اظہار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے روح پڑی، حرکت شروع، جان، اور جیسے ہی روح قبض ہوئی، حرکت بند، بے جان۔ ہاں ہاں بولیے۔ سیلز کے اندر جو جان ہے، ہاں وہ جان یہ ہے کہ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور ری ڈیولپمنٹ کی اس کے اندر وہ خاصیت ہے۔ ہاں اسی طرح سے جو سپرم ہوتا ہے، ہاں وہ بھی جیسے ہم لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں، سپرم کاؤنٹ وغیرہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں، لائیو سپرم، ڈیڈ سپرم، یا اس کے اگر اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی روح نہیں ہے، اس ہاں کو وہ ایک موٹیلیٹی ہوتی ہے، ہاں اس اسپیڈ سے وہ جاتا ہے، ہاں پھر وہ ان کو فرٹیلائز کرتا ہے۔ ہاں تو وہاں تک اگر یہ ہے کہ وہ ری ڈیولپمنٹ کا ملٹیپلیکیشن کی وہ ایک خاصیت ہے، ہاں ہاں میری سوچ ہے۔ اور جو روح ہے یہ اس اسٹیج کے بعد باقاعدہ اس میں پڑتی ہے۔ مطلب انسانی خاصیات کے مظاہرے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، میں اسی کو سمجھا رہا تھا، ہے نا،
کہ وجود کے یا خوبیوں کی حد تک وہ چیز موجود ہوتی ہے بیج کے اندر بھی، لیکن اس کا اظہار بیج جب پھٹ جاتا ہے، اس سے پودا نکل آتا ہے یا پیڑ نکل آتا ہے، تب اس کا وہ اصل جوہر سامنے آتا ہے۔ لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک میں نے اینگل بتایا، میں نے کہا تھا کہ مفسرین طرح طرح سے اس کی صراحت کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تو اس میں ایک وضاحت یہ ہے۔ آپ کی گھڑی سب کہاں غائب ہو گئی؟ ایک بھی گھڑی نہیں نظر آ رہی ہے۔ 8 بج گئے جی، مجھے شبہ ہوا اس لیے میں نے تلاش کیا، تو پھر گھڑی دیکھ رہا ہوں تو 8 بج گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں جو مختلف پیدائش کے مراحل ہیں، اس کے بیچ کی کڑی یہ ہے، اسٹیجز جو بتائے جاتے ہیں، تو بیچ کی کڑی کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے دونوں کو سمیٹ لیا گیا، اس لیے بیچ کی کڑی کا تذکرہ ہے، جس سے سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، یعنی فرسٹ اسٹیپ سے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو ایک تعویل اس انداز سے بھی کی ہے مفسرین نے، اور بھی کی ہیں، وہ ابھی آپ مطالعہ کر کے آئیں گے، وقت تھوڑا کم ہے۔ تیسری چیز کیا کہا گیا؟ اقرا وربک الاکرم، پھر پڑھنے کو دہرایا گیا ہے، اور وربک الاکرم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا حوالہ دیا گیا۔ پڑھو اور تیرا رب کیا ہے؟ زیادہ کرم والا ہے، یعنی پڑھنے کے لیے جو حکم دے رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ علم کے لیے ہے نا، اور علم جو تمہیں عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کے اکرم ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ علم سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور ہے نہیں۔ جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی تھی وہ تم کو دے دی، یا ہم مان لیں کہ اقرا قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے تو قرآن دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے نا، وہ چیز اس نے تمہیں دے دی، یہ اس کا سب سے بڑا کرم ہے۔ کرم تو سب ہے، کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا، اوڑھنے کے لیے دیا، رہنے کے لیے دیا، اس کائنات کی ہر چیز دی، لیکن ان سب میں جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی تھی قرآن یا علم، وہ دیا۔ یہ تمہارے رب کے اکرم ہونے کی دلیل ہے، یا اس کے کرم کا اظہار ہے یا نتیجہ ہے، اس لیے کہا دیا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ اور اس اکرم کو بیچ میں اس لیے لائے کہ جو علم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو قرآن عطا کر رہا ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑا کرم بن رہا ہے۔ ایک علم تو وہ جو غیر محفوظ ہو، اور ایک علم وہ جو محفوظ ہو۔ تو تمہیں قلم سے سکھائے گا، مطلب یہ ہے کہ علم دیا اور علم کو محفوظ کرنے کے لیے قلم بھی دیا، قلم کے ذریعے علم محفوظ کر کے تم ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز انسان خود سے جان سکتا ہے وہ سکھایا جائے، علم ہے موجود ہے نا، بچے کو ہم الف با تا سکھاتے ہیں، لینگویج سکھاتے ہیں، میتھ سکھاتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، بچہ نہیں جانتا، ٹھیک؟ تو ہم نے اس کو سکھا دیا، تو گویا وہ علم آلریڈی موجود ہے، اس موجود علم کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ علم ہے جو موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو ہمیں علم دیا ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ تو غیب کا علم ہے نا۔ جنت، جہنم اور کائنات کے جو وجود کے فلسفے ہیں وہ سب انسان کے لیے اسے سمجھنا آسان نہیں، اس کو دو دو چار کی طرح سمجھایا ہے، تو اسی کا معلم یعلم جو انسان نہیں جانتا۔ تو اب یہ قرآن یا یہ علم جو کرم بنا یا اکرم بنا ہے نا، بڑا کرم بنا،
ان دو اسباب سے کہ علم کو محفوظ کرنے کا بھی انتظام کیا، سکھانے کے بیسٹ سے بیسٹ یا بہتر سے بہتر طریقے کا بھی، اور دوسرے وہ علم بھی دیا جو انسان کے پاس نہیں ہے یا جس تک انسان کی صرف اپنے حواس کے ذریعے رسائی ممکن نہیں، وہ علم دیا ہے، اس لیے وہ اکرم ہے۔ اور حواس کے ذریعے جس علم تک رسائی ممکن ہے وہ تو وہ خود بھی دیر سویر حاصل کر لیتا ہے یا کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے اکرم افعلو، اکرم و افعلو کی شکل پر ہے، زیادہ کرم والا۔ کرم معنی ہوتا ہے خوبی والا، ہے نا، کرما یکرمو وہ شریف ہوا، شرافت کی خوبی والا ہوا۔ جیسے انگور کی بیل ہے نا، اس کو بھی کرم بولتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ انگور اپنی خاصیت ایک خاص خوبی رکھتا ہے تمام پھلوں میں۔ جنت کی نعمتوں میں چند ہی پھل کا تذکرہ ہے جس میں ایک انگور کا ہے، عنب، آناب، تو پھل کو عنب بولتے ہیں، اس کی جمع آناب ہے، لیکن جو اس کا پودا ہوتا ہے اس کو عربی میں کرم بولتے ہیں۔ ہاں، جو پودا ہوتا ہے نا، انگور کی بیل ہوتی ہے نا، اس کو کرم بولتے ہیں۔ نہیں، وہ اپنی خوبی کی وجہ سے سارے پودوں میں یا بیلوں میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کریم کے معنی معزز کے عزت، جسے کرم دے دیا گیا، جسے شرافت دے دی گئی، جسے خوبی دے دی گئی۔ اکرم کا مطلب بہت زیادہ خوبی والا، یہ ہے۔ اب وہ بہت زیادہ خوبی والا ہے تو بہت زیادہ نوازنے والا بھی ہے، یہ اصل مفہوم ہے۔ تو ہم لوگ آج یہیں سبق روکتے ہیں، باقی اگلی بار لے لیں گے۔ کچھ سوالات غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں میں نے، جواب تلاش کر کے لائیں گے تو اور جواب ملے گا۔ جی، اللہ ہاں، اللہ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو المعرفہ رکھ کر کے اللہ ہے نا، ورنہ اصلاً الہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب الہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ معبود۔ یہ معبود جو ترجمہ ہے یہ